اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے قدیم ترین شہر ملتان کے بارے میں، جس کی تاریخ کم و بیش ہزاروں سال پرانی ہے۔ دریائے چناب کے کنارے آباد اس شہر کو کبھی سکندر اعظم نے فتح کیا تو کبھی محمد بن قاسم نے۔ دنیا میں موجود بہت سے قدیم شہر ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹتے چلے گئے، لیکن ملتان آج بھی ان چند ایک شہروں میں شامل ہے جو اپنی ہزاروں سالہ تاریخ کے باوجود بھی آج موجود ہے۔ ملتان شہر آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 7واں بڑا شہر ہے اور اس کا شمار پاکستان کے اہم شہروں میں ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ دنیا کے اس قدیم ترین شہر کے بارے میں دلچسپ معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جانیے گا دنیا کے اس پرانے شہر کے بارے میں کہ کبھی یہاں رہن سہن کیسا تھا، اس شہر کی تہذیب و ثقافت کیسی تھی، کن کن قوموں نے اس شہر کو آباد کیا اور کن فاتحین کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوتا چلا آیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو دوستو، ایک نظر دنیا کے اس ہزاروں سال پرانے شہر پر۔ اگر ملتان شہر کے نام کی بات کی جائے تو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور سنسکرت زبان میں آباد ہونے والے کو استہان کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس شہر کا نام مالی استہان پڑا، جو رفتہ رفتہ بدلتے بدلتے ملتان شہر بن گیا۔ ملتان شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو 327 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے جہلم اور گجرات فتح کرنے کے بعد اس شہر کا رخ کیا اور یہاں پر اس کی فوجوں کا مقابلہ مالی قوم سے ہوا، جنہوں نے اس سکندر اعظم کی فوج کی بھرپور مزاحمت کی اور ملتان شہر کا بھرپور دفاع کیا۔ لیکن سکندر اعظم کی فوج کے پاس جنگوں کا وسیع تر تجربہ موجود تھا، اسی لیے مالی قوم زیادہ عرصہ تک سکندر اعظم کی فوجوں کی مزاحمت نہ کر سکی اور بالآخر 327 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں ملتان شہر فتح ہو گیا۔ لیکن یہ جنگ سکندر اعظم کے لیے بہت خوفناک ثابت ہوئی اور اس جنگ کے دوران اس کی کمر پر ایک تیر پیوست ہو گیا جو اس کی بہت تکلیف کا باعث بنا۔ اگر اسلامی تاریخ کی بات کی جائے تو ملتان کو سب سے پہلے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے فتح کیا اور یہاں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی میں ہندوستان کو فتح کر کے ملتان شہر کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بہت سے حکمرانوں نے اس شہر پر حکومت کی، جن میں سے چند ایک کے نام خاندان غلامہ، خاندان خلبیہی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت شامل ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان شہر پر قبضہ کر لیا جو 1947 تک برقرار رہا۔ دوستو، ملتان شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور یہ ایک ڈویژن کے ساتھ ساتھ ایک ضلع کی بھی حیثیت رکھتا ہے، جس میں تحصیل صدر، تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پیر والا شامل ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ملتان شہر کی آبادی 18,71,000 نفوس پر مشتمل تھی اور یہ فہرست میں پاکستان کا 7واں بڑا شہر ہے۔ دوستو، ملتان شہر آج سے ہزاروں سال پہلے منظم طریقے سے آباد کیا گیا تھا اور شہر کے باہر دروازے بنائے گئے تھے جو رات کے وقت بند کر دیے جاتے تھے۔ ان بہت سے دروازوں میں سے چند ایک دروازوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جن میں حرم دروازہ، پاک دروازہ، بہڑ دروازہ، دہلی دروازہ، دولت دروازہ اور لوہاری دروازہ شامل ہیں۔ دوستو، ملتان شہر مدینۃ الاولیاء یعنی ولیوں کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہاں پر بہت سے اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں جنہوں نے اس خطے میں اسلام کی تشہیر کے لیے بہت کام کیا، اور آج ملتان شہر میں
حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شاہ رکن عالم سمیت بہت سے اولیاء کرام کے دربار موجود ہیں۔ دوستو، ملتان شہر کا تذکرہ آموں کا ذکر کیے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں پر بہت سی قسموں کے آم پائے جاتے ہیں اور ملتان شہر پوری دنیا میں آموں کی پیداوار کے لحاظ سے ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، جبکہ آموں کے علاوہ ملتان شہر کی مشہور سوغات حافظ کا ملتانی سون حلوہ، ریوڑی کی مٹھائی شامل ہیں۔ دوستو، ملتان شہر نے پاکستان کی سیاست میں بھی خوب نام کمایا ہے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پاکستانی سیاست کے ایک بڑے نام مخدوم جاوید ہاشمی کا تعلق بھی ملتان سے ہے۔ دوستو، ملتان شہر میں پاکستان کے مایہ ناز تعلیمی ادارے پائے جاتے ہیں، جن میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، نشتر میڈیکل کالج اور NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ شامل ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہسپتال نشتر ہسپتال بھی ملتان شہر میں واقع ہے، جو اس شہر کی حیثیت میں اضافے کا باعث ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کیمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔